बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मुबारकबाद कि आज 4th रमज़ान पर हम सब यहाँ फिर से इकट्ठे हुए हैं और कुरान समझें का जो ख़ास सफ़र हमने शुरू किया है, अभी तक हम उस सफ़र का बाकायदा हिस्सा हैं और उन लोगों को ख़ास मुबारकबाद जो हर क्लास में बाकायदा मौजूद हैं, क्योंकि जो लाइव क्लास में हम सीखते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लास में इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम पूरी तवज्जो से, पूरे दिल से इस क्लास का हिस्सा बने हुए हैं, माशाअल्लाह, तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन लोगों में से हैं। सबक 3A का आज हम आगाज करते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल यानी कोर्स 1 हम कर रहे हैं और इसमें हम नमाज के जरिए से सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 24 में फरमाया गया है, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते? क्या उनके दिलों पर ताले हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला किस अंदाज में हमसे मुखातिब है। अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने, कि हम में से बेहतरीन है वो जो कुरान सीखें और ये वो वाहिद पैगाम है अल्लाह का जो हमारे पास है हमारे फायदे के लिए। उसके बावजूद हम उस पर फोकस नहीं करते। हम समझते हैं हमारी जिंदगी के बाकी सब काम बहुत अहम हैं और हमारे पास वक्त नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या उनके दिलों पर ताले हैं? क्या उनके दिलों में मोहब्बत नहीं, एहसास नहीं कि उन्हें कुरान को सीखना है, गौर करना है? अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आज का सबक सूरतुल फातिहा आयत नंबर 4 और 5 हम सीखेंगे। ग्रामर में ज़माइर हैं हु, हुम, का, कुम, ये, ना। बहुत ही दिलचस्प हिस्सा आज हम सीखने जा रहे हैं। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी जो हमें मज़ीद हमारे अंदर जज्बा पैदा करती है कि हम कुरान के साथ जुड़े रहें। इस सबक में 6 नए अल्फाज जो कुरान में तकरीबन 3451 बार यानी 3451 टाइम्स आए हैं, वो आज हम सीख चुके होंगे। अब ये फैसला मेरा और आपका है कि ये 1 घंटा क्या हमने इसको ऐसे ही गुजार देना है या इस 1 घंटे को इस्तेमाल में लाते हुए हम कुरान के 3451 लफ्ज सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। कुल 20 असबाक हैं और सबक 3 के मुकम्मल होने के साथ पहले 3 असबाक में हम कुल 33 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 12,099 टाइम्स आए हैं, यानी 12,089 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। मतलब आज का सबक मुकम्मल होने के बाद हमें 12,000 से ज्यादा अल्फाज समझ आ चुके होंगे। कुल अल्फाज हैं 78,000 और हमारा टारगेट है इंशाल्लाह हम इनको भी जल्द मुकम्मल करेंगे। होमवर्क्स को जहन में रखें, यहाँ से जो सीखें उसके बाद हमें घर में अगली क्लास से पहले क्या क्या काम करना है उसको मत भूलें। तो पूरे दिल के साथ मुस्कुराते हुए हम सबक का आगाज करते हैं। पिछले सबक में हम जान चुके हैं कि सूरतुल फातिहा और तावुज़ जो इस वक्त हम सीख रहे हैं उनके अल्फाज कुरान में 9,000 बार आए हैं। सुभान अल्लाह। तो सूरतुल फातिहा तो हम सीखेंगे नमाज के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कुरान के 9,000 अल्फाज सीख चुके होंगे। सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह तावुज़ के बाद पहली 3 आयात को हमने कल समझा है और ये 2 आयात आज हम समझने जा रहे हैं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब जानते हैं कि जो हम समझ चुके हैं उसका हम जरा सा आदा कर लेते हैं। आप सब अपने जहन में इसको दोहरा लीजिए। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला है। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, बहुत शिद्दत से हम पर रहम करने वाला है और मुसलसल रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। आज हम आयत नंबर 4 का आगाज करते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, 3 अल्फाज पर मुश्तमिल ये स्टेटमेंट, जुमला, आयत कुरान हमारे सामने है। मालिक है दिन का, बदले के। मालिकी, मालिक है। हम सब जानते हैं उर्दू में भी मालिक का लफ्ज से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। किसी का मल्की, कोई चीज मलकियत हो कि ये उसकी मलकियत है, वो शख्स इस चीज का मालिक है, ठीक है। तो ये लफ्ज हम उर्दू में जानते हैं और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम उर्दू जबान बोलने वालों के लिए कुरान को समझना, अरबी को समझना आसान है। वो इसलिए कि हमारे उर्दू के बहुत सारे अल्फाज अरबी जुबान से आए हैं, हम पहले से उन्हें जानते हैं। सो कुरान में जगह जगह हमें ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो हम ऑलरेडी अरबी में इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अदरवाइज इंग्लिश जुबान में बात करने वाले लोगों के लिए हमारी निस्बत उन्हें और मेहनत करना होगी समझने के लिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यौम का मतलब है दिन। आपको याद होगा स्कूल टाइम में हम उर्दू के जो हमारा मजमून था उसमें हम दरख्वास्त लिखा करते थे, एप्लीकेशन, और हम उसमें कहते थे हमें 2 यौम की या 1 यौम की रुखसत इनायत फरमाई जाए। तो यौम जो है ये लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है दिन, जैसे यौम ईद, यौम आखिरत। यौम की जमा है अय्याम, और ये लफ्ज कुरान में 405 यानी 405 बार रिपीट हुआ है। सुभान अल्लाह। अद्दीन, अद्दीन के 2 मानी हैं, एक तो बदला और दूसरा जिंदगी का निजाम। जैसे हम पहले से जानते हैं कि हम सबका दीन इस्लाम है, और तो इस्लाम क्या है? वो जिंदगी का पूरा निजाम है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज इस्लाम नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि हम दिन में 5 बार नमाज अदा करें और उसके बाद हम जो मर्जी करें, तो ये इस्लाम का तरीकाकार बिल्कुल नहीं है। इस्लाम को कबूल करने के बाद और ये दावा करने के बाद कि हम मुसलमान हैं, इसका मतलब है कि हमें अपनी पूरी निज़ाम जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारना होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस आयत में इसका पहला वाला मानी लिया जा रहा है। दीन का मतलब है बदला, यानी मालिक है दिन का, बदले के। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात हो रही है। पिछली आयत में हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मुसलसल रहम करने वाला है, और डेफिनेटली ये आयत उसी से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मालिक है बदले के दिन का। हमेशा की तरह इस कोर्स का एक बहुत ही स्मार्ट और खास हिस्सा तसव्वुर और एहसास। दिमाग में इस तसव्वुर को रखिए, दिल में एहसास को, कि जो हमने पढ़ा है उससे रिलेवेंट अब हमें अल्लाह से क्या मांगना है। सो दुआ मांगिए कि या अल्लाह, फौरी तौर पर दुआ मांगिए कि जो बदले का दिन होगा, वो जिस दिन हमें बदला मिलेगा, या अल्लाह उस दिन हमारी हिफाजत फरमाना और हमें कामयाब लोगों में शामिल फरमाना। आमीन। अपना एहतसाब करें कि वो दिन जो हमारी जिंदगी में जरूर आएगा, उसके लिए हमने कितनी तैयारी की है। क्या हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं? दुनिया के कामों के लिए तो मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। तो हम बात कर रहे थे कि दीन के 2 मानी है, एक बदला और एक जिंदगी गुजारने का तरीका। यहाँ बात हो रही है बदले की, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छा बदला मिले। लेकिन अच्छा बदला कब मिलेगा? जब हम अच्छे काम करेंगे। ये तो हम दुनिया में भी जानते हैं कि जो अच्छा काम करता है, हम किसी के साथ अच्छे तरीके से डील करते हैं, तो वो हमें अच्छा ही रिवॉर्ड देता है, हमें इसकी एटलीस्ट उम्मीद होती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो मामला है
وہ تو اس یقین پر مبنی ہے کیونکہ وہ رب ہے، وہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم برا کریں گے تو اس کا برا بدلہ ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب قیامت آئے گی تو اس دن مالک صرف اللہ ہوگا. اس بات کے بعد بہت لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تو ویسے بھی دنیا کا مالک ہے، تو کیا اگر مالک بدلے کے دن اللہ ہوگا تو کیا آج اللہ مالک نہیں ہے؟ یہ سوالات لوگ پوچھتے ہیں. بے شک مالک اللہ ہے. ابھی ہم کہتے ہیں، میں کہہ سکتی ہوں اس موبائل کی مالک میں ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کے مالک ہیں، لیکن وہ چیزیں جو وقتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم سب کی ملکیت میں دی ہیں، ٹھیک ہے، ایک وقت مقررہ تک کے لیے. بٹ در حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ مالک اللہ ہے. اس دن جو معاملہ ہوگا وہ یکسر بدل جائے گا. جو وقتی ملکیت ہمیں چیزوں پر ملی ہے وہ بھی ہم سے لے لی جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن تو مالک صرف اللہ ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی. تو ڈیفینیٹلی وہ سب کے درمیان انصاف کرے گا. اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بچ سکے، کامیاب ہو سکے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا. اور قیامت کا دن اس قدر سخت ہوگا کہ اس دن کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. یہاں دنیا میں تو بہت سے دوست، رشتہ دار ہمارا بہت خیال کرتے ہیں، لیکن اس دن تکلیف اس قدر ہوگی، اس قدر مشکل میں ہوں گے، سب اپنی مشکل کے لیے اس قدر اس میں الجھے ہوئے ہوں گے کہ بہت قریبی رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیں گے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسرا ہوگا. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے، کیسے محسوس کرنا ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق محبت اور خوف کے درمیان کا ہے. محبت تو بے پناہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، شدید رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. لہٰذا اللہ سے محبت تو ہونی چاہیے، اللہ سے محبت اتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں خوف کی ضرورت نہ پڑے. لیکن بہرحال شیطان ہمارے آس پاس ہے، ہر ٹائم بہکا رہا ہے، ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو رب ہے، جو اس قدر عظیم ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اگر وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو جس کی محبت بے پناہ ہے، جو ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں سب چیزیں عطا کر رہا ہے، اس قدر محبت کرنے والا ہے، اگر وہ عظیم رب ہم سے تھوڑا سا بھی ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا ہمارا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، محبت بھی اور اس چیز کا ڈر بھی کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان فیملیز میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان معاشرہ عطا فرمایا. یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمارا کمال تب ہے جب ہم خود اپنے انتخاب سے اسلام کے طریقے پر چلیں، جب ہم اپنے انتخاب سے اللہ کی بات کو مانیں، اپنے انتخاب سے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم اپنی جو ہمارا دین ہے وہ اسلام ہے، یعنی ہماری پوری نظام زندگی اسلام کے مطابق ہے. تو ایک کامیاب شخص کی عادت نمبر 7 یہاں بتائی جا رہی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام آخرت کو ذہن میں رکھے کریں. کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ہمیں یہ لگے گا کہ شاید دنیا میں ہمیں وقتی طور پر اس کے بدلے میں مشکلات ملیں، ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو وقتی ہے نا، اصل فائدہ تو آخر میں ہے. تو آخرت کو ذہن میں رکھ کر ہر کام کو کرنا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. مالک یوم الدین، اس خوبصورت آیت کو جسے ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں، اب سمجھنے کے بعد تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں. مالک ہے دن کا بدلے کے. آیت نمبر 5 سورۃ الفاتحہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. سبحان اللہ. پہلا لفظ ہے ایاک. یہ جو ایک لفظ ہم دیکھ رہے ہیں در حقیقت یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. ایا مطلب ہی، یعنی اونلی، صرف، بس. کا مطلب ہے تمہاری، تیری، آپ کی. ٹھیک ہے، ایاک تیری ہی. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں. کا الگ مطلب اگر ہم کہیں تیری ہی تو سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، بات مکمل سمجھ نہیں آتی. تو ہمیشہ اس کا کے ساتھ ہمیشہ ہم ایک
سالڈ لفظ کو دیکھیں گے, ورڈ کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ ایا کے ساتھ آیا ہے, ایا کا تیری ہی, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مطلب ہم اچھے سے جانتے ہیں, ابھی اس لیسن میں بھی جانیں گے عبادت کیا ہے. اچھا آپ مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیے جلدی سے کہ آپ کے خیال میں عبادت کیا ہے. جی آپ کے خیال میں عبادت کس کو کہہ سکتے ہیں, کس کو کہتے ہیں, جلدی سے بتائیے. میں چیٹ باکس کو دیکھ رہی ہوں. سسٹر فاطمہ عرفان بتا رہی ہے کمیونیکیشن ود اللہ, اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا. جی ٹھیک ہے. بندگی, ریلیجیس پریکٹس, ویری گڈ. سسٹر خدیجہ, سسٹر ارمین, آمنہ زہرا کہہ رہی ہیں اللہ کی بندگی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے ہم جانتے ہیں, یہ تو نارملی ہم سب جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے, زکوٰۃ, حج, ٹھیک ہے, یہ ارکان اسلام ہے. لیکن یقین کیجئے دعوت دینا بھی عبادت ہے, کسی کو دین کی طرف بلانا قرآن کے ذریعے سے, یہ باقاعدہ افضل ترین عبادت ہے. افضل ترین, جس کو سب سے بہترین کہا گیا. کسی کو اچھے کام کی خلوص دل سے, خلوص نیت سے نصیحت کرنا بھی عبادت ہے. جہاد بھی عبادت ہے. جہاد مطلب اللہ کے دین کی خاطر کوشش کرنا, کسی بھی طرح کی کوشش قربانیوں کے ساتھ, وہ جہاد ہے. علم حاصل کرنا, جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا کہ علم حاصل کرنا ہے ہمیں, اللہ کی دنیا کے جو معاملات ہیں, کائنات ہے, اس کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. یہاں بہت سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اس بات کو جان لیں کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. کمانا, محنت کر کے چیزیں کمانا, روزی کمانا, وہ بھی عبادت ہے. دوسروں کی خدمت کرنا, یہاں یہ نہیں کہا گیا والدین اور اساتذہ اور بزرگ, ان کا تو رتبہ بہت زیادہ ہے, کہا گیا ہے دوسروں کی خدمت کرنا. ضروری نہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہو, آپ جہاں کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, سرو کر سکتے ہیں, کریں. لیکن 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 یاد رکھیں, ہر چیز جو اچھا عمل آپ کر رہے ہیں اس کے عبادت ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے پیچھے نیت یہ ہو ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم عید الاضحیٰ پر ایک بہت ہی مہنگا جانور خرید کر لاتے ہیں قربانی کے لیے, لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ محلے کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ کتنا نیک ہے, اس نے اتنے پیسے لگائے اور بہترین جانور ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, ہم وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم حج کرنے جا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں گے, نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں گے. یعنی یاد رکھیے کوئی بھی کام عمل صالح, نیک کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے, پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے دماغ میں, دل میں, کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, وہ تبھی عبادت ہوگی. سب سے پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ نماز ہے, ٹھیک ہے, دین کا ستون ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, یہ مستند اوتھینٹک حدیث ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا, یعنی دین کو گرا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر قائم رکھے. وَإِيَّاكَ, وا کا مطلب ہے اور, إِيَّاكَ تجھ ہی سے, إِيَّاكَ کو ہم نے بریک کر کے ٹکڑے توڑ کر بھی سمجھ لیا ہے, تجھ ہی سے یا تیری ہی ایک جیسا مطلب ہے. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے, یہ دیکھیں یہاں اکثر الفاظ کے شروع میں آپ وا زبر وا دیکھ رہے ہیں, فا زبر فا دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں پہلے سبق میں پڑھے تھے, ٹھیک ہے, باقاعدہ مکمل الفاظ ہیں یہ. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت, آنت, اون, تعاون, معاون, یہ الفاظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں. اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا, وہ میرے اس کام میں بہت معاون ثابت ہوا. کسی کی مدد کرنا, اس کو ہیلپ کرنا, اس کا ساتھ دینا, ٹھیک ہے, تو یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں, یہ ہم کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نعبدو اور نستعین دونوں کے شروع میں نون زبر نہ ہے, نون کی آدھی شکل ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں, اور اس پر زبر ہے. تو یہ جو نہ ہے جو شروع میں جوڑ دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے ہم. یاد رکھیے آگے بھی ہمیں لیسن پڑھنے میں اس سے بہت مدد ملے گی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ذرا اس کو یاد رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا اچھی طریقے سے. اب ہم آگے چلتے ہیں. الحمدللہ, تصور اور احساس کے ساتھ اس وقت ہم اللہ کے بہت قریب ہیں, اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں, تو جو آیت سمجھی ہے اسی کے حساب سے دعا کیجیے فوراً کہ یا اللہ ہمیں حقیقتاً ایسا بنا دے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں سم ٹائم ہم اس ایک فیکٹ کو, حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کہا ہے, صرف کہ اسی سے مدد مانگی جائے, اسی کی عبادت کی جائے. اپنا احتساب کریں کہ کہیں ہم بھٹکے ہوئے تو نہیں ہیں, کہیں دو چیزوں کے لیے ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں.
اگر ایسا ہے تو ہمیں پلان بنانا ہے کہ نیکسٹ اپنی لائف میں، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ آ جاتی ہے شرک میں، اگر ہم اللہ کی صفات میں کسی کو لے آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. اللہ کا حق ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور انشاءاللہ اس کی تبلیغ کریں گے ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم سب مانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، تاکہ ہم اس کی بندگی کریں. یہ تو ہم جانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اتنی زندگی گزارنے میں کہ ہم نے سوچا کہ کیوں پیدا کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اس لیے کہ ہم اس کی بندگی کریں. بندگی مطلب ہم یہ مانیں ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے. مالک اور بندے کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں تو ہم بہت ایکسپلین کرتے ہیں. یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جو مالک کہے گا بندے کو وہی کرنا ہوتا ہے. بندہ مطلب غلام، مطلب سلیو. اللہ اکبر. عبادت وہی ہے، بندہ بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس سے بڑی جو بات ہے، ثبوت ہمیں کیا چاہیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. جب پیدا کرنے والے نے کہہ دیا، فرما دیا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بات مانے، میری بندگی کرے، میری عبادت کرے. ہمارے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم اس بات کو کتنا سمجھتے ہیں. جی. عبادت ابھی ہم نے جانا عبادت کیا ہے، اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کی دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال رزق کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ. لمبی لسٹ ہے، بہت سارے اچھے کام ہیں. ہمارے آس پاس اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے، ہمیں خود لگتا ہے کہ یہ کتنے نیک، ان کی روح کتنی نیک ہے. جو بھی کام کرتے ہیں وہ پورے دل سے، اچھے طرح سے، محبت سے کرتے ہیں. جس سے ملتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. تو یہ ہر عمل، زندگی میں کیا جانے والا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. تو وہ عبادت ہے. ہم 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے. اگر ہم ہر چیز کو اس چیز کے مطابق کریں جو ہمارے نبی نے سکھایا قرآن کے مطابق، تو سمجھے کہ ہم 24 گھنٹے کی عبادت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے، جہاں ہم بات کریں گے مدد کی کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. اب اس کی ڈسکرپشن میں بہت چیزیں آ سکتی ہیں. اللہ کا حکم نہ ہو، پانی نہ ہو، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم نہ ہو، پانی موجود ہے، لیکن کوئی میڈیکل صحت کا ایسا ایشو بن گیا ہے کہ ہم پی نہیں سکتے. اکثر سرجریز کے دوران بھی ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ پانی نہیں دینا پیشنٹ کو. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی مدد ہے کہ گلاس سامنے پڑا ہو، اگر ہمارا دماغ اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے وہ ہمارے جسم کو آرڈر پاس کرے گا، ہمارے ہاتھوں کو، تب ہمارے ہاتھ اس گلاس کو اٹھا کر پانی پئیں گے. ایک ایک لمحے میں، ذرے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہم سب کر سکتے ہیں. ہم کہاں سے ہیں، کیسے ہیں؟ ہم تو خود اپنے بس میں نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوتے ہیں نہ مر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جب سب ہے اللہ کے ہاتھ میں، تو مدد بھی وہی ہماری کر سکتا ہے. واحد وہ، ہر مشکل، ہر پریشانی میں. تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری مدد فرمائے اور ہم اسی سے مدد طلب کریں. وہ تو ہماری مدد ویسے بھی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو. اللہ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں. دنیا میں تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا، کسی سے 1 سے 2 بار 3 بار 4 بار کوئی چیز مانگ لو، شروع میں تو چیز ہم اس کو دیتے ہیں، پھر ہم تنگ آ جاتے ہیں، یہ تو بار بار مجھے سے مانگ رہا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ کتنا عظیم ہے، کس قدر محبت کرنے والا ہے، کس قدر عظیم ہے، اکبر ہے، رحیم ہے، کہ وہ کہتا ہے جتنا مانگو گے اتنا تم میرے فیوریٹ ہو. اللہ اکبر. اور جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتے. یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، قرآن کا کورس سمجھنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کروں، کہیں میں گمراہوں میں سے نہ ہو جاؤں. اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے. تو عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت عبادت کی ہو، کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، میری نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، تب وہ عبادت ہوگی. دراصل انسان 2 چیزوں سے بنا ہے نا. ہم ایک جسم میں، ایک روح ہے، ان سے ملے ہوئے ہیں. جب تک دونوں چیزیں جب ملی ہوئی ہیں، جب تک ملی رہیں گی، ہم زندہ ہیں.
جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں موت واقع ہوگی، کیونکہ روح اس جسم میں سے نکل کے اللہ کے پاس منتقل ہو جاتی ہے جہاں سے وہ آئی ہے۔ تو یاد رکھیں سم ٹائم ہم دنیا میں بہت آسائشیں آرام تو حاصل کر لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آرام اور سکون میں فرق ہے۔ جسم کو آرام چاہیے نا، وہ چیزوں سے جو میٹیریلسٹک چیزوں سے مل جاتا ہے، لیکن جو روح ہے نا اس کو صرف اللہ کے ساتھ تعلق چاہیے۔ یاد رکھیں روح کو یاد رہتا ہے نا کہ میں وہاں سے آئی ہوں، مجھے وہاں جانا ہے، اس کو تب تک سکون نہیں ملتا جب تک آپ اللہ کے ساتھ جڑ نہ جائیں۔ آپ کے پاس چاہے دنیا کی ہر چیز آ جائے، تو روح کو عبادت چاہیے، اللہ سے تعلق چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عادت نمبر 9 کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، ہر کام میں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہے یا بڑے سے بڑا کام ہے۔ ابھی آج ہی اپنے پلیس پہ فرینڈس کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، کلیگس کے ساتھ، کہ دعا مانگتے ہوئے اپنی اوقات کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی حیثیت کو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم مانگ کس سے رہے ہیں۔ تو ہم جو چاہے مانگ سکتے ہیں، بہت بڑی چیز بھی مانگ سکتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ دینے والا بہت بڑا ہے، وہ چاہے تو ہمیں جو مرضی عطا کر دے، سبحان اللہ۔ تو عادت نمبر 9 کو یاد رکھیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ کی مدد کو مانگتے رہیں، وہ ضرور عطا کرتا ہے، یقین کریں، یقین ضروری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس خوبصورت آیت کو ہم سمجھ چکے ہیں، اب ترجمے کو سمجھ کر اس کو پڑھیے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم سورۃ الفاتحہ میں یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں اس صورت میں، اس آیت میں، کہ تم مسلمان ہو، تم اس چیز کو ایکنالج کرو کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب جب نماز میں ہم اس کو ادا کریں گے تو آبویسلی ہمارے لیے، جی تو اب باری ہے گرامر کے حصے کی۔ ہم سب جانتے ہیں اس بہت ہی خاص ڈیزائن کیے ہوئے آسان کورس میں سبق، ہر سبق کے 2 حصے ہیں، اے اور بی۔ بی حصہ گرامر ہوتا ہے، جبکہ اے حصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس میں آپ کو یہ ایک خاص قسم کی مشین نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مشین کیسے ٹیکنیکل کام کرتی ہے، تو گرامر کے ساتھ بھی مشین دکھائی گئی ہے، مطلب ہمیں لفظوں کو دیکھنا ہے، ان کا جوڑ توڑ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ جی قواعد یعنی گرامر۔ تو آج ہمارے بورڈ پر کیا لکھا ہے؟ مسکرائیے، توانا ہو کر، ایکٹیو اور فریش ہو کر اس سبق کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمیں کل 6 الفاظ یہاں نظر آ رہے ہیں، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں، یاد کریں ذرا پہلے سبق میں بھی ہم نے 6 الفاظ پر مشتمل ایک ٹیبل پڑھا تھا، تو اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ بھی شاید کوئی ٹیبل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم سب جان چکے ہیں آج تک کہ اس کورس میں گرامر کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے ایک خاص طریقہ متعارف کرایا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ٹھیک ہے؟ اور یہ اتنا خاص ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں عربی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے گرامر، اگر ہم اس کو حصہ بنائیں، اس کے ذریعے سے سیکھیں، تو ظاہر ہے یقینی طور پر آبویسلی ہمارے لیے چیزیں آسان ہوں گی۔ آزما کر دیکھیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں صرف پڑھنا ہے لیکن TPI کو استعمال نہیں کرنا، تو پھر قدرے مشکل ہوں گی، پھر ہمیں محنت زیادہ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ سو ہمیں یہ ضروری ہے کہ اس کورس کے لیے آپ اس کا حصہ بنے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس TPI میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سننا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، بولنا ہے، بتانا ہے ہاتھوں سے، اشاروں سے، دل سے، اور سب نے مل کر، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ آپ، امید ہے آپ سب کے مائکس تو بند ہے لیکن آپ اپنی جگہ آواز سے پریکٹس کر رہے ہوں گے، یہ اس کا حصہ ہے، اس کی پریکٹس کریں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو مطلب ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ TPI کے ذریعے سے ہے۔ سو گیٹ ریڈی فار دس۔ ہمارے پاس ویکیبلری کارڈز موجود ہیں، ان کو سامنے رکھا کریں، کیونکہ چلتے پھرتے بھی ہم اس کو جلدی سے اٹھا کے دہرا سکتے ہیں، گھر میں کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اور آفس میں جا رہے ہیں تو بیگ میں، پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ اوکے، سورۃ الفاتحہ جو کہ پچھلا سبق تھا، ابھی بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ پچھلے سبق میں جو پہلی 3 آیات ہم نے سیکھی، اس میں ہم نے ایک کانسیپٹ سیکھا تھا اسم کے بارے میں، اسم کی نشانیاں سمجھی تھی کہ ممکن ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام ہو، آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہو۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جمع بنانے کا طریقہ
जो सबसे आसान और पहला तरीका हमने सीखा है जमा बनाने का, वो है कि अगर मुज़क्किर है वाहिद तो जमा बनाने के लिए वाव नून या फिर या नून का इजाफा करें। जी, और उससे पिछले सबक में यानी सबक 1 की ग्रामर में 1B में हमने सीखा एक टेबल, ठीक है, जो कि 6 अल्फाज पर मुश्तमिल था और मुझे बहुत फीडबैक मिला कि सबको वो बहुत दिलचस्प लगा है। बहुत पूरे लेसन में वो एक एक्टिविटी थी जिसमें वो मुस्कुराई भी और उन्होंने बहुत शौक से इसको किया और ये वाक़ई ऐसा ही है अगर आप पीपीआई के ज़रिए से कर रहे हैं। तो ये 6 जो अल्फाज हैं हमने इनको एक हल्का-सा दोहरा लेते हैं। हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। अब तो माशाल्लाह हमने इसको याद कर लिया है, इसलिए अगर अब हम उर्दू का सहारा ना भी लें, तो भी हम अरबी को समझते हैं। अगर हम कह रहे हैं हुआ, हम जानते हैं इसका मतलब है वो। हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। और अगर किसी को मानी भूल जाए, लेकिन इशारा याद हो, तो भी उसको मानी याद आ जाएगा। अगर मैं ये कह रही हूँ अना, इशारा मेरी तरफ है तो मुझे याद आएगा इसका मतलब है मैं। अगर मैं कह रही हूँ अंता और एक उँगली का इशारा है, तो मुझे याद आएगा इसका मतलब है आप। तो इशारे हमें बहुत हेल्प करते हैं। सो इसकी मदद से हमने 1295 अल्फाज कुरान के सीख लिए हैं। जी, राइट। हम अच्छे से समझ चुके हैं पिछले सबक में कि अल्फाज जो भी कोई बामानी लफ्ज़ हो यानी कलमा हो, उसकी 3 किस्में मुमकिन हैं, हो सकती हैं। या तो वो इस्म होगा यानी किसी चीज़ का नाम या किसी चीज़ की क्वालिटी सिफ़्त होगी, या फिर कोई काम होगा या फिर कोई हर्फ होगा। काम अगर होगा कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी काम का पता चल रहा है, कोई काम हो रहा है, उसमें ज़माना हो सकता है वो काम कल हुआ हो सकता है काम आज हो रहा है, हो सकता है कल होगा, ठीक है? ऐसा कोई भी काम वो कहलाता है फ़ेल। और हर्फ क्या होता है? वो तमाम अल्फाज जो इस्म और फ़ेल को जोड़ते हैं जुमला बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इस्म और फ़ेल के अलावा सारे अल्फाज हर्फ हैं, ठीक है? और हमने इस्म को समझा था, इन तमाम अल्फाज को भी हमने समझा था, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इस्म की मिसालें हैं मुस्लिम, ठीक है? मुस्लिम क्या है? सिफ़्त है ना? तो नाम और सिफ़्त दोनों जो हैं, वो इस्म होते हैं। जो इस्लाम कबूल कर चुका हो, जिसमें इस क्वालिटी हो कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है, उसको मुस्लिम कहते हैं। जो ईमान वाला हो, उसको मोमिन कहते हैं। जो नेक हो, उसको सालिह कहते हैं। जो इनकार कर दे दीन से या किसी और चीज़ से भी, उसको काफ़िर कहते हैं। जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, उसको मुशरिक कहते हैं, ठीक है? और जो 2 साइड्स पर चलने वाला शख्स हो, दोहरी शख्सियत का, उसको मुनाफिक कहते हैं। तो ये सारी खासियतें हैं, सिफ़्त हैं, सिफ़ात हैं। ठीक है? इसलिए ये सब इस्म हैं। ये आपको पहचान हो गई। फिर हमने जमा बनाने का कायदा सीखा था, हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं। मुस्लिमुन से हमने सीखा था कि मुस्लिमून बनता है, मुअमिनुन से मुअमिनून, सालिहुन से सालिहून, यानी आखिर में 2 पेश है, तो जमा लगाने के लिए वाव नून लगेगा। मुस्लिमन, मुस्लिमिन, आखिर में 2 पेश नहीं है, 2 ज़बर या 2 ज़ेर है, तो बनेगा मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, ठीक है? यानी इन दोनों सूरतों में अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर हो, तो आखिर में या नून लगेगा जमा बनाते हुए। ठीक है? मुमिनन, मुमिनिन, मुमिनीन, सालिहन, सालिहिन, सालिहीन। ये हम पढ़ चुके हैं, हमने दोहराई भी की है आज, एक दफ़ा फिर उसको देख लिया है। अब हमने जो सीखना है बहुत ही एक्टिवली, ज़रा आप लोग जो हैं वो तैयार हो जाएँ समझने के लिए, क्योंकि अब जो सीख रहे हैं बहुत दिलचस्प है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, अहमियत के हिसाब से भी। पहले हमने सीखा था वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब ये जिन 6 लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, अब हम ये ज़हन में लाएँगे कि अगर उनके पास कोई चीज़ हो, उन 6 लोगों के पास, तो हम उस चीज़ के साथ उनका ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे? जैसे जो मैंने कहा हुआ वो एक मर्द, अगर मैं कहूँ उसके पास एक कलम है, एक पेन है, तो मैं कहूँगी उसका पेन, उसका पेन। अगर हुम है, वो ज़्यादा मर्द हैं, ठीक है? हुम, वो। उन ज़्यादा लोगों के पास पेन है, कलम है, तो मैं कहूँगी उनके पेन, ये उनका पेन। अगर मैं आपको कहूँ आप, मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, आप, मैं, ठीक है? अंत, अना। अगर मैं आपकी मलकियत में कोई चीज़ बताऊँ तो मैं कहूँगी आपका मोबाइल, मेरा कलम, मेरी किताब, आप सबकी किताब, हम सबकी किताब। तो हमने आज सीखना है कि वो जो 6 लोगों की बात की थी, अगर उनकी मलकियत में कोई चीज़ है, तो उसको हम कैसे सीखेंगे? ये देखें, ये 6 अल्फाज पर मुश्तमिल एक नया टेबल हमारे सामने है, जो मुकम्मल तौर पे नया नहीं है क्योंकि पिछले टेबल के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको पिछला टेबल समझ आया है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है? कुछ लोग देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ये लफ्ज़ मुकम्मल नहीं है, क्योंकि शुरू में ये देखें, एक टेल की तरह से
جگہ چھوڑی گئی ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے مطلب یہ لفظ آدھا نظر آ رہا ہے, یوں لگ رہا ہے نا, ہے تو یہ معنوں کے حساب سے مکمل ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں یہ مکمل ایک لفظ ہے جن پر مشتمل ہم ٹیبل سیکھ رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ ہم کچھ جوڑیں گے, یعنی ان کی ملکیت میں کیا ہے, اس کا کیا, ان سب کا کیا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا کیا, یہ ہم سیکھیں گے. اور سیکھنے سے پہلے ہم اس کو ریوائز کریں گے, دہرائیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ چیز کو, اسم کو جوڑ کر سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اب آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ بالکل مت کریں کہ آج جو میم سمیہ شہزاد پڑھا رہی ہیں وہ تو بس چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے تھے, وہ پورے لفظ بھی نہیں لگ رہے تھے. بالکل ایسا مت سوچیں, کیونکہ یہ جو آپ کو صرف ٹکڑے لگ رہے ہیں نا, الفاظ کے 6 ٹکڑے لگ رہے ہیں, یہ ٹکڑے قرآن کی تقریباً ہر لائن میں موجود ہیں. اگر یقین نہ آئے تو کلاس کے بعد قرآن کو اوپن کریں اور اس میں سے ڈھونڈیں. سبحان اللہ. سو ان کو بہت دھیان سے سنیں, اگر یہ سیکھ لیں گے تو قرآن کی ہر لائن میں سے ہمیں کچھ لفظ آ جائیں گے. پورے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں اس کامیابی پر انشاءاللہ. تقریباً ہر لائن میں ان کا استعمال ایسے ہے کہ 10,000 سے زیادہ بار یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں. سبحان اللہ. ان کو ٹی پی آئی سے یعنی اشاروں سے پوری توجہ سے سنتے, دیکھتے, بولتے, ہر چیز کو, وہ جو پوائنٹس ہم نے سیکھے تھے ان کو ذہن میں رکھ کے سیکھنا ہے, تو پھر یہ بہت آسان ہے. اب کیونکہ ان کا معنی پورا سمجھ میں اس طرح سے نہیں آ رہا تھا, یہ دیکھیں, سوری, یہ اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں بغیر کسی اسم کے تو ہم کہیں گے ہو اس کا, ہم ان سب کا, آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. امید ہے آپ میرے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. اب آپ سب عربی میں پریکٹس کریں, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ. اچھا, آپ میں سے کوئی ایک اس کو پریکٹس کرے ابھی, مائک آن, سوری, ہینڈ ریز کریں. سسٹر شیزا نے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے, مائک آن کر لیں سسٹر شیزا عمران. باقی سب ابھی ہینڈ لو کر لیں اپنے. جی سسٹر شیزا, ٹیبل پڑھیے, میں آپ کے ساتھ اشارے کرتی ہوں. ہو, ہم, کا, جی, کم, نا. ماشاءاللہ, بہترین طریقے سے آپ نے اس کی ادائیگی کی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی بات ہم سب سے پہلے کس لفظ کو ملائیں. تو سب سے بابرکت لفظ ہمارے سامنے بھی موجود ہے, رب. ہم نے اس کی ڈیٹیل کل سمجھی بھی تھی. رب کا مطلب ہے پالنے والا, ہے نا, وہی جو پالنے والا ہے وہی رب ہے, وہی اللہ ہے. ہم اسی کو اس ٹیبل کے ساتھ جوڑ کر بابرکت ٹیبل سیکھیں گے سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اب ہم نے رب کو ملا دیا ہو کے ساتھ, ہم, کا, یہ, کم, نہ. جب ہم رب کو ان کے ساتھ ملا رہے ہیں تو لفظ بنے گا رب ہو, رب ہم, رب کا, ربی, ربکم, ربنا. رب ہو اس کا رب, رب ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہم سب کا رب. سبحان اللہ, کس قدر آسان ہے. آپ میں سے کون پریکٹس کرے گا, ریز یور ہینڈز. سسٹر خدیجہ مائک آن کیجیے. جی, باقی سب اپنے ہینڈ لو کر لیں. رب ہو اس کا رب, رب ہم ان سب کا رب, رب کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. ماشاءاللہ. تو دیکھیے اتنے تھوڑے سے چند منٹس کے اندر آپ نے اتنا اچھا ٹیبل پڑھ لیا, ماشاءاللہ. اور یقین کیجیے انہیں اشاروں کی مدد سے اگر آپ اس کو 2-3 بار اور دہرا لیں گی تو آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائے گا. لیکن پوری ٹی پی آئی کے رولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب پورے اپنے وجود کا استعمال کریں. تو یہ چند منٹس کا کام ہے اس کو یاد کرنا. صرف چند منٹوں میں اس کورس نے ہمارے لیے آسان بنا دیا سینکڑوں ہزاروں لفظوں کو سیکھنا. سبحان اللہ, کس قدر خوش قسمت ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. جی, سسٹر رفت آپ صرف عربی میں سنا دیجیے مجھے. سسٹر رفت, باقی سب جی, ہینڈ اپنے لو کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربہو, ربہم, ربک, ربی, ربکم, ربنا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ایک چیز کو ہمیں بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے, یہ جو ہم نے لفظ پڑھا ربہو ربہم, پہلے 2 الفاظ ربہو ربہم, آپ سب سے گزارش ہے ابھی ہینڈ اپنے لو کر لیجیے. تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, اور ان کی جگہ ایسے بھی ہو سکتا ہے آسانی کے لیے, عربی زبان بولنے والوں کا جو ایک زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے جیسے ہمارا اردو کا ہے, تو وہ آسانی کے لیے اس کو بہت سی جگہوں پر ربہو ربہم کی جگہ ربی ربیہم بھی پڑھتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے اگر ہمیں کسی جگہ قرآن میں یا جملوں کی پریکٹس میں ربی ربیہم نظر آئے تو گھبرانا نہیں ہے, بلکہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سیم الفاظ ہیں, ان کا معنی بھی وہی ہے جو ربہو ربہم کا ہے. ہو سکتا ہے ربہو ربہم ہو اور کچھ جگہوں پر ربی ربیہم ہو.
ٹھیک ہے, عربی بول چال کے لیے سب ریڈی ہو جائیں. سب سے گزارش ہے ہینڈ ریز کریں, لیکن ہر سوال کے لیے نئے سرے سے ہینڈ ریز کیا کریں, دوسروں کو بھی موقع دیں. ٹھیک ہے, من کا لفظ ابھی شروع میں ایک سسٹر سوال بھی کری تھی. من کا مطلب ہے کون. اب یہ ایک سوال میں سمجھو 3 الفاظ ہیں, من کون, ربو رب, ہو کا مطلب ہے اس کا. تو سوال ہوگا من ربو, کون ہے اس کا رب. من ربو, کون ہے اس کا رب. سسٹر ہانیہ احسن مائک آن کر کے جواب دیں اور اشارے کے ساتھ جواب دیں. جی, رب اللہ, مانی کیا ہے؟ اس کا رب ہے اللہ. اس کا رب اللہ ہے, اس کا رب اللہ ہے, یا اس کا رب ہے اللہ. سبحان اللہ. سسٹر ثانیہ مائک آن کریں. من ربہم, کون ہے ان سب کا رب. سسٹر ثانیہ, کون ہے ان سب کا رب. من ربہم, ربہم اللہ ہے ان کا رب. اوکے, ربہم اللہ, ان کا رب اللہ ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہینڈ لو کر لیجیے فوراً سے, لو یور ہینڈ پلیز. ماشاء اللہ, سب کو بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ اتنے جذبے سے موجود ہیں, لیکن ہمیں سب کو باری دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر باری لے چکے تو آپ کوشش کریں کہ دوسروں کو موقع ملے. من ربو کا, کون ہے آپ کا رب. سسٹر عائشہ زبیر بتائیے, من ربو کا. سسٹر عائشہ, وعلیکم السلام. آپ کا رب من ربو کا, ربی اللہ. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اشارہ بھی چینج ہوگا نا اسی کے حساب سے. من ربو کا, ربی اللہ. آپ سے کوئی پوچھے من ربو کا, سنا ہوگا نا کہ یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا موت کے بعد جب ہم جائیں گے اللہ کی طرف, تو یہ سوال فرشتوں کی طرف سے پوچھا جائے گا, کون ہے تمہارا رب. اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے, دنیا میں اللہ کو واقعی رب مانا ہوگا, اللہ کی بات مانی ہوگی, تو ہم کہہ سکیں گے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اگر میں آپ سب سے پوچھوں من ربکم, کون ہے آپ سب کا رب, تو اس کا جواب دیں گی سسٹر رابعہ کمل. من ربکم, کون ہے آپ سب کا رب. ربنا اللہ, ہم سب کا رب اللہ ہے. ماشاءاللہ, ہم سب کا رب اللہ ہے. جی, سب اپنے ہینڈ لو کر لیجیے. اب ہم نے اسی ٹیبل کے ساتھ رب کی جگہ ایک نیا لفظ لگا دیا جو کہ اسم ہے. 3 اس کے لیے اس ٹیبل کو ہم کیسے پڑھیں گے. 3 کا لفظ ہم نے ہو, ہم, کا, ہی, کم, نا, اسے جوڑا. اب ان سب کے ساتھ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا دین. کن کا دین. 6 الفاظ میں 6 طرح کے لوگوں سے سمجھے ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو سسٹر یہاں پر موجود ہیں, سسٹر نور الہدا, آپ مائک آن کیجیے. جی سسٹر, ٹیبل پڑھیے عربی اور ترجمے کے ساتھ. دینو اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دینونا ہمارا دین. ماشاءاللہ. سسٹر رشدہ, آپ اپنا مائک آن کریں اور صرف عربی میں یہی ٹیبل سنائیں. دینہم اس کا دین, دینہم صرف عربی میں سنائیے. دینہم, دینہم, دینو کا, دینی, دینکم, دینونا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت اچھی پریکٹس کی آپ نے, اچھے سے ادائیگی کی ہے. پھر ہم عربی بول چال پہ آتے ہیں. عربی بول چال ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ بول چال کے ذریعے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہ جائیں گی. ہمارا مقصد تو یہاں قرآن سیکھنا ہے, لیکن اس بول چال کی مدد سے ہمارے ذہن میں چیزیں پختہ ہو جائیں گی, ہمیں بھولیں گی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ ہم نے آج ایک اور لفظ سیکھا ہے, سوالیہ. ماں کا مطلب ہے کیا. ماں کا جیسے ہم نے حل کا لفظ پڑھا تھا, ماں کا مطلب بھی ہے کیا. اس کے مزید استعمال ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بھی سمجھیں گے. سو ہم ایک نیا لفظ بناتے ہیں جو ہم نے ٹیبل پڑھا, اس میں سے ہم نے لفظ لیا ہے دینوں کا. ٹھیک ہے, سو میں آپ سے سوال کرتی ہوں, لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے کس کو دعوت دوں آپ میں سے جو اس کو پریکٹس کرے گا. سسٹر فائزہ خان سعودی عربیہ سے ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی مبارک جگہ سے موجود ہیں. سسٹر, میں آپ سے یہ مبارک سوال کر رہی ہوں, ماں دینوں کا, آپ کا دین کیا ہے. سسٹر فائزہ خان. دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرن کثیر, آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی, سو سوال جواب ہمارے پاس آ چکے ہیں. سسٹر سہیمہ ابرار, آئی تھنک نیم ہے, آپ اپنا مائک آن کیجیے. پہلے 2 سوالات کے جوابات آپ دیں گی.
सिस्टर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मा दीनुहु, उसका दीन क्या है? जवाब दीजिए इशारों के साथ। मा दीनुहुम, उस क्या है, उसका दीन क्या है? दीनुहुमुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। मा मा दीनुहुम उन सब, जी जी कहिए। मा दीनुहुम, उन सब का दीन क्या है? दीनुहुमुल इस्लाम, उन सब का दीन इस्लाम है। माशाल्लाह, सिस्टर ने माशाल्लाह सवाल जवाब दोनों खुद पढ़ लिए, माशाल्लाह। अब हम ऐसा करते हैं कि अगले 2 सवालात के लिए हम देखते हैं कि किसकी बारी आनी चाहिए। सिस्टर मिनाहिल तौसीफ, आई थिंक इन्होंने अभी तक माइक ऑन नहीं किया। सिस्टर मनाहिल जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मा दीनों का, आपका दीन क्या है? जवाब क्या देंगी आप? दीन इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, हमारा नहीं, सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। मा मेरा दीनों का दीन आपका इस्लाम दीन है। क्या है? मेरा दीन जी, इस्लाम है। और यहाँ पर जबर है, माशाल्लाह। दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है, सिस्टर महक कामरान अपना माइक ऑन करें। मैं अगर आपसे सवाल करूं, मा दीन हुकुम, आप सबका दीन क्या है? इधर सिस्टर वापस महक आना, क्या जवाब देंगी? वापस आओ जरा, ये करके सवेरे के दीनुल इस्लाम, हमारा क्या? दीन इस्लाम है। दीनुल ये भी इस्लाम, रख के आ हमारा दीन इस्लाम है। रख के प्लीज आप सवाल के जवाब के बाद अपने रख के माइक को बंद कर दिया करें। पाउच भी है। आपसे गुजारिश है कि अपने माइक को जवाब के बाद बंद कर दिया करें, वरना हम आपकी गुफ्तगू भी सुन रहे होते हैं। ठीक है, और लेसन में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है जी। तो देखिए, इन 6 अल्फाज को सीखते हुए हमने कितने इंटरेस्टिंग दिलचस्प टेबल सीखे। तो अभी मैं चाहूंगी आप में से कोई अगर इस टेबल को प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस करें आप तर्जुमे के साथ। और मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा पर्सन नजर आए जिसने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है। हमें बड़े दिल के साथ सबको मौका देना चाहिए, तो हैंड रेज करें नए लोग जिन्होंने अभी प्रैक्टिस नहीं की। सिस्टर अमाल, आपने प्रैक्टिस नहीं की, अपना माइक ऑन करें। जी सिस्टर अमाल, टेबल पढ़िए। हु, इसका, हम, इन सबका, का, आपका, जी, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। ना हमारा, दैट्स राइट, माशाल्लाह। अब देखिए, ये 4 जो है ना सादा से अल्फाज मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए हैं। किताब का मतलब है किताब, सब पता चल रहा है। कलम, पेन, उसको उर्दू में हम कलम भी कहते हैं। साह, घड़ी, रिस्ट वॉच। ठीक है, जवाल, मोबाइल, राइट। तो इसको ज़हन में रखकर अगर हम इन चारों को टेबल के साथ जोड़ें तो कौन कोशिश करेगा टेबल बनाने की? जी, आप में से कोई नया टेबल है ये सोच लीजिए। नए लोगों में से मैं देखना चाह रही हूँ, फिर से आप सब हैंड रेज करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है नए लोगों को मौका देना। सिस्टर फातिमा नोमान, आई बिलीव कि अभी तक इनकी बारी नहीं आई, मेरा ख्याल है। सिस्टर फातिमा नोमान, आपके पास लफ्ज है किताब। किताब को हु से मिला के टेबल पढ़ें, सिर्फ अरबी में। किताबुहु, किताबुहु, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना। माशाल्लाह, बेहतरीन। देखिए, थोड़ी सी देर में आपने इतना सीख लिया। अब हम जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, हम उनमें से टर्न देते हैं, बारी देते हैं। इशाल बाजवा, सिस्टर इशाल जो हैं अपना माइक ऑन करें, और हमारे पास अब वो टेबल पढ़ेंगी। कलम, कलम को मिलाएं इस टेबल से, कोशिश करें सिर्फ अरबी में। इशाल। कलम हु, कलम हम, कोशिश करें, क्या होगा? का के साथ मिलाएं कलम को। कलम का, गुड। कलम जी, कलम कुम, कलमी, जी ठीक है। कलम कुम, कलम ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की है। ठीक है, जो जबर जेर का थोड़ा प्रॉब्लम आता है वो डेफिनेटली हम प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। अब हम सिस्टर्स में से इधर किनको बारी देंगे? लेट्स सी, हमारे पास माशाल्लाह सिस्टर फातिमा इरफान, माइक ऑन कीजिए अपना। आपके पास लफ्ज है सा, घड़ी। ठीक है, आप इसको मिलाएं टेबल के साथ। पहला लफ्ज मैं बता दी, आतुहु, तो क्या कहेंगे? साउहुम, साउका, साअतुहुम, साअतुका, साअतुहुम, साअतुका, साअती, साअतुकुम, साअतुना। माशाल्लाह, बेहतरीन कोशिश। अब हमारे पास आखिरी लफ्ज है जवाल, और इसकी प्रैक्टिस के लिए हम टाइम देते हैं। कोई नई सिस्टर मौजूद है या फिर हम आगे चलते हैं?
जी सिस्टर अनीला बीबी, आप पढ़ लीजिए जल्दी से। जवालुहु जवालू का, जवालुहुम ओके फाइन, आप शुरू कर रही जवालुका हैं, ठीक है। जवाल जवालुहु, फिर से पढ़िए प्लीज। जवालुहु जवालुहुम जवालुका जवाली जवालुकुम जवालुना। जी माशाल्लाह, बेहतरीन। तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। दो लोग आमने सामने आए, घर में बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो एक ही मोबाइल और लैपटॉप से क्लासेस ले रहे हैं, मैं उन्हें जानती हूँ। आप इसमें वो प्रैक्टिस करें एक दूसरे से इशारों के साथ। किताबों का किताबी, कलमों का कलमों का कलमी, साअतु का साअती, जवालु का जवाली। माशाल्लाह, तो ये अल्फाज भी हमें समझ में आ जाएंगे और एक दूसरे को सिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, आज तीसरे सबक में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो हमें वक्ती तौर पर भी फायदा दे रही है। हमें पता चल रहा है कि हम जो इतनी उलझन में रहते हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी के बहुत सारी उलझनों के हल भी मिल रहे हैं अगर हम तवज्जो से सुन रहे हैं, ठीक है। और ये भी समझ आ रहा है कि चीजें आसान हैं। याद रखिए, हमारा दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है, ठीक है। ये मत सोचे कि बस एक दिमाग है वो क्या क्या समझेगा। दिमाग बहुत ताकतवर है। पता है ये कैसे सोचता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज है फील, ये इंग्लिश वाला फील नहीं है जिसका मतलब होता है एहसास, ये फील है अरबी वाला। इसका मानी कोई बताएगा मुझे? फील का मानी सिस्टर्स ने भी हैंड रेज किए हुए हैं। सिस्टर हानिया, सिस्टर खदीजा बताएं, फील का मानी क्या है? अरबी वाला फील कोई बता सकता है? सिस्टर अरमीन बता दीजिए। हाथी। हाथी, जी एलिफेंट, हाथी जो कि एक जानवर है, ठीक है। अब अगर एक लफ्ज हमें पता चले फील, हम सुने, ठीक है, तो दिमाग उसको कैसे सुनता है? वो चीज जो आपने सुनी, दिमाग उसको फौरन पिक करता है, ठीक है। अब एक ही दिमाग है, एक लम्हे में, सेकंड में वो क्या कुछ समझ रहा होता है। वो आवाज जो हमें सुनाई दी, किसी ने कहा फील, दिमाग ने उसको कैप्चर किया, दिमाग का एक हिस्सा काम कर रहा है ना। फिर दिमाग इस चीज को समझता है कि ये क्या कहा गया, फील, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है। फिर वो अल्फाज हमें समझ आते हैं, फा या लाम से मिलकर बना है फील। ये सब चीजें लेके दिमाग कर रहा है एक सेकंड के अंदर अंदर। वो शेप हमें समझ आती है उस लफ्ज की भी और उस चीज की भी जो हमें बताई जा रही है। हाथी की शेप जब हमें समझ आता है, अच्छा फील, ये अरबी वाला फील है, उसी लम्हे में ज़हन में आ जाता है, फौरन से कोई हमें कहेगा, हमें पता चल जाएगा, अच्छा ये वो जानवर है जो इस खास शेप का है, ठीक है। और फिर हमारे इमोशंस उसके साथ हो सकते हैं जुड़े हों। बचपन में कभी हम हाथी पर बैठे हों चिड़ियाघर में जाकर, तो हमारे जहन में वो एहसास ताजा हो जाता है, ठीक है ना। वो फौरन हमारी एक वो बचपन वाले एहसास हमें महसूस होता है कि हम अम्मी अबू के साथ गए और हम जाकर हाथी पर बैठे, ठीक है। ये एक लम्हे में सब हो रहा है। फिर वो उससे जुड़ी स्टोरी याद आ जाती है कि ये हुआ था मेरे साथ, मेरे बहन भाई भी थे, पूरी स्टोरी आपका जहन जो है वो रिकॉल करना शुरू कर देता है। और अगर कभी ऐसी किसी जगह से कोई ऐसी स्मेल भी आए जो आपने वहां महसूस की थी, तो भी आपकी पूरी वो याद ताजा हो जाती है। देखिए, दिमाग एक दिमाग है कि वो कितनी तेजी से काम करता है थोड़े से वक्त में। और इसी तरह इतना तेज काम करता है कि अगर एक चीज दिखा दी जाए, डायरेक्ट दिखा दी जाए, तो देखने के बाद वो सारी चीजें एक लम्हे में ज़हन में आ जाती हैं, सारी चीजें, ठीक है। एक पिक्चर के जरिए से हम हजारों लफ्ज सीख लेते हैं, सुभान अल्लाह, और सेकंड लगते हैं उसमें, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐसा खास एक सिस्टम दिया है। सो अपने दिमाग को अंडर एस्टिमेट मत करें, हम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, ये लेकिन हम पर है कि हम इसको कितना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो ये देखें, ये एक पिक्चर देखें, इसको देखकर हम किसी को एक स्टोरी कुछ हमें याद आ जाती है। हमने बचपन में एलिफेंट्स की स्टोरी पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें हम किसी को सिखाना चाहें तो हम किस तरह से एक पिक्चर भी दिखाएं, तो उसके अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे उर्दू के मजमून में कहानियां होती हैं कि इस पिक्चर को देख के कहानी लिखें, सब मुख्तलिफ कहानी लिखते हैं। सो सुभान अल्लाह, हमारा दिमाग जो है वो कैसे काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सबक नंबर 3 का इख्तिताम कर चुके हैं, उसको मुकम्मल कर चुके हैं। हमने 33 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 12,099 टाइम्स आए हैं, बार आए हैं, यानी 12,089 टाइम्स, ठीक है। 12,000 से ज्यादा। जरा एक बार इस बात को अपने जहन में लाएं, अपनी जुबान से कहकर 12,000 से ज्यादा सीख चुके हैं हम। अपने आप से पूछें, सिर्फ 3 दिनों में, अगर आपने वाकई तीनों क्लासेस में आप प्रेजेंट थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किस कदर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल चाह। और याद रखिए, ये जो बैटरी हमें नजर आ रही है, समझे कि हमारा दिमाग है, या हमारे दिमाग में ये एक बैटरी है। हमारा दिमाग है जो कि चार्ज नहीं है। हम दुनिया के कामों में इसीलिए और आखिरत के लिए कामयाब नहीं है। अगर हम अपने, जैसे मोबाइल है ना, अगर उसकी चार्जिंग ना हो तो वो काम नहीं करता।
آہستہ آہستہ اب ہم نے چارجنگ شروع کر دی ہے اس کتاب سے جو ہمارے لیے فائدے کی کتاب ہے, کامیابی کی چابی ہے, نسخہ ہے. اگر ہم اس دماغ کو ایسے اس چارجنگ کو فل کرتے جائیں گے, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا دماغ پورا چارج ہو جائے گا, ہمیں پوری طرح پتہ چل جائے گا کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے, پھر ہم ہوں گے انشاءاللہ کامیاب. انشاءاللہ کامیابی کا سفر تو ابھی سے شروع ہو گیا ہے, اب ہمیں 78,000 تک الفاظ کو سمجھنا ہے. ہوم ورکس اپنے جو آپ کو مل رہے ہیں گروپ میں, آپ ان کو تو آبویسلی کرتے رہیں, ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی برڈن نہیں آئے گا. اکٹھے کر لیں گے تو پھر تھوڑا سا آپ کو ایک وقت میں زیادہ ہوم ورکس کرنے پڑیں گے. اس کے ساتھ اپنی روٹین زندگی کی عادت بنا لیں. 24 گھنٹے جو اللہ نے دیے ہیں, اللہ نے ہی دیے ہیں, وہ ہم خود نہیں لائے. 24 گھنٹے کا وقت, اس میں سے اسی اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے 5 منٹ قرآن سے دیکھ کر ضرور پڑھیں. جو سمجھ چکے ہیں ان کو سمجھ کر ہی پڑھ لیں. 5 منٹ چلتے پھرتے حافظے سے پڑھیں, افطاری بناتے ہوئے ذہن میں ریپیٹ کریں. آج ہم نے یہ سیکھا تھا. 2 پڑھنے کے ہیں کتاب سے, یا جو آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں, بہت سارے لوگ ماشاء اللہ منگوا بھی چکے ہیں, اور آپ کے پاس جو یہ کارڈ موجود ہیں ان کی مدد سے دہرائیں. ٹھیک ہے, پھر سنیں, ریکارڈنگ سن سکتے ہیں, MP3 بہت ساری چیزیں آپ پراپر جو ہے ریکارڈنگ منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے اسباق کی, بہت سارے سینئر جو ٹیچرز ہیں ان کے لیسن کو سن سکتے ہیں, اور اپنے جو ساتھی ہے کمپینین ہے اس سے بات کریں اس کے بارے میں. نماز میں سورتوں کو سمجھ کر پڑھیں, جیسے سورۃ الفاتحہ ہم آدھی سے زیادہ سیکھ چکے ہیں, تو اب آپ آج جب پڑھیں گے تو یہ آیات آپ سمجھ کر پڑھیں. رب زدنی علما, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. مسکرائیے ماشاءاللہ کہ ہم نے 3 اسباق 20 میں سے ختم کر لیے, صرف 17 رہ گئے. ان لوگوں کا بھی وقت گزر گیا جو کلاس میں وقت نہیں دے سکے, ہو سکتا ہے کسی پرابلم کی وجہ سے, ان کا بھی وقت گزر گیا جنہوں نے پورا ٹائم دیا. اور خود اسیس کر لیں کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے اللہ کے نزدیک. سبحان اللہ. اور جو سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھانا ہے انشاءاللہ. میں نے بھی ایک دن سیکھا تھا, ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اور سکھا رہی ہوں. آج آپ سیکھ رہے ہیں, ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم سکھائیں گے اپنی فیملی میں, فرینڈز میں, سب کو انشاءاللہ. اپنے مائک آن کر کے جلدی سے انشاءاللہ کہیے. انشاءاللہ. 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 ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, انشاءاللہ. سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. آمین. آمین.